بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سرکار دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، نبی مکرم، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص 500 مرتبہ درود پاک جمعرات کے دن کوئی 500 مرتبہ درود پاک پڑھے، اسے کبھی تنگ دستی نہ ہو، حصول رحمت کے لیے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعبان المعظم کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور اس ماہ مقدس میں ایک رات اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام، جسے لیلۃ البراءۃ یا براءہ، آزادی والی رات، نجات والی رات، چھٹکارے والی رات۔ براءت کے معنی چھٹکارا بھی ہوتے ہیں، آزادی بھی ہوتی ہے، تو جہنم سے آزادی، گناہوں سے چھٹکارا، اور اس نجات والی رات کی آمد ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ شعبان المعظم یا شب برات دراصل تیاری ہے رمضان المبارک کی، اور استقبال ہے ماہ رمضان المبارک کا، اور امت میں بے شمار لوگ، اب صرف پاکستان کی بات نہیں، امت پوری دنیا کے لوگ 14-15 شعبان بالخصوص اور بالعموم بڑی رات روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے رمضان المبارک سے قبل اپنی تیاری، اپنے آپ کو روزوں کی طرف، توبہ کی طرف، نیکیوں کی طرف، ذکر و اذکار کی طرف، اور بالخصوص نمازوں کی طرف اپنے آپ کو انسان موڑ لیتا ہے یا اس طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تو دراصل یہ رمضان کا استقبال و تیاری ہے۔ یہ تو ایک بات تھی جس سے متعلق ہم آگے چل کے سنیں گے۔ آج کے عنوان سے متعلق تابعین میں سے، تابعین سے مراد کیا؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ سے مراد جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعین، اور جنہوں نے تابعین کو دیکھا وہ تبع تابعین کہلائے۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو ایک شخص جس کا نام ہے ابو عبد الرحمن فروغ، اچھا آج کے دور میں اگر کوئی فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو اس کی نوکری ہوتی ہے ایک طرح سے، وہ جسے ہم جاب کہتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس کو سالانہ یہ موقع بھی دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے ملنے آئے۔ لیکن حضرت ابو عبد الرحمن فروغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جہاد کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ اس دور کی بات ہے کہ گئے تو گئے، فتوحات ہوتی رہتی ہیں، لوگ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ بھئی ایسے ہی تو نہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 66 لاکھ مربع میل فتح کر لی، ایسے ہی تو نہیں سلطنت عثمانیہ قائم ہو گئی، عثمان غازی کی محنت سے جو سلطنت قائم ہوئی، اور دنیا نے دیکھا سلطان عبد الحمید ثانی تک 3 بر اعظم پر، دنیا میں 3 بر اعظم پر سلطنت عثمانیہ پھیلی ہوئی تھی۔
چہ جائے کہ اس وقت یہ پاک و ہند ایک ہی تھا، ہند تھا، لیکن یہاں کے مسلمانوں کی حمایت اور محبت سلطان عبد الحمید ثانی کے ساتھ تھی، جبکہ یہ اس وقت ہندوؤں کے قبضے میں تھا، بلکہ اس وقت تو واسرائے جسے کہتے ہیں وہ سلطنت برٹش کے ہاتھ میں تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس زمانے میں جب لوگ جہاد کے لیے نکل جاتے تو حضرت ابو عبد الرحمن فروغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 27 برس 27 ایئر جہاد کرتے رہے، اور جب گھر سے جانے لگے نا تو 30,000 درہم اپنی گھر والی کو دیے۔ زوجہ امید سے تھی، میری بات سمجھ رہے ہوں گے، امید سے تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کے جانے کے کئی ماہ کے بعد یا 2 ماہ کے بعد بچے کی ولادت ہوئی۔ باپ جہاد پر ہے، اور یہ اسلام کا اتنا اہم ترین رکن ہے جہاد، جو اسلام کے تمام کاموں میں دین میں ایک ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس کی اہمیت کو یوں سمجھیں کہ مجاہدین کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی خاک کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ سورہ عادیات پڑھیں نا، تو اللہ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی اڑتی ہوئی خاک کی قسم کھائی ہے۔ تو ان مجاہدین جو اس پر سوار ہوں گے ان کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد ہی فرمایا، جہاد ہی فرمایا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ وقت کب آئے گا جو ہم یہ جو جنگی لباس ہم پہنتے ہیں ہم اتار کے آرام سے اپنی زندگی میں گھر بار میں رہیں گے، کب آئے گا وہ وقت؟ کتنی جنگیں لڑی میرے آقا نے، صرف کس لیے؟ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے۔ تو جہاد کی اتنی بڑی اہمیت، اور لیکن اس سے غیر مسلموں کو، یہود و نصارہ کو سب سے زیادہ تکلیف جس مسلمانوں کے عمل سے ہے وہ جذبہ جہاد ہے۔ اور عام لوگ بھی آپ پچھلے دور میں چلے جائیں تو وہ اسلحہ، اس زمانے کا اسلحہ تلوار ہوتے تھے، تیر ہوتے تھے، وہ اپنے گھروں میں رکھتے تھے۔ بہرحال تو ابو عبد الرحمن فروغ علیہ رحمہ جہاد پر تشریف لے گئے، بچے کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ 30,000 درہم گھر پر دے کر گئے، چلے گئے۔ 27 سال کے بعد جب لوٹے، گھر آئے نا، اور یہ بات بھی کہاں کی پتہ ہے؟ مدینۃ الرسول کی، مدینۃ الرسول کی بات ہے یہ۔ آقا کے مدینے میں یہ گھرانہ رہتا تھا۔ جب لوٹ کر گھر آئے نا، اب اس زمانے میں یہ دروازے نہیں بلکہ پردے ہوا کرتے تھے، لیکن جب اپنے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی نا تو ایک نوجوان نے روک دیا۔ بوڑھے میاں کہاں جا رہے ہو؟ کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ اب مجھے بتائیں، چند ماہ کے بعد بچے کی ولادت ہوئی اور 27 برس گزر گئے، تو کم و بیش 27 سال تو عمر ہوگی اس نوجوان کی۔ کہا حضرت کہاں؟ کہا یہ بات تو چھوڑو، پہلے تو بتاؤ کہ تم نے میرے گھر پہ قبضہ کیوں کر لیا؟ نہ باپ بیٹے کو پہچانے، نہ بیٹا باپ کو پہچانے۔ اتنے میں لوگ جمع ہو گئے، اور جب حضرت ابو عبد الرحمن فروغ علیہ رحمہ کی زوجہ نے جب یہ شور سنا
تو پردے میں رہ کر جب دیکھا تو کہا بیٹے آنے دو، یہ تمہارا باپ ہے۔ پھر دونوں باپ بیٹے دیر تک گلے رکھ کر روتے رہے۔ اتنے میں نماز عصر کا وقت ہو گیا، روٹی پانی کا بندوبست کیا گیا۔ نوجوان جو تھا وہ جانتے کون تھے؟ وہ حضرت ربیعہ ابو عبد الرحمن تھے۔ اور یہ ربیعہ جو ہے نا، یہ نوجوان، یہ امام مالک اور حسن بصری کے بھی استاذ ہیں۔ بیٹا ایک بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ بہرحال وقت مختصر تھا، نماز کا وقت ہو چلا، نوجوان نے وضو کیا، سر پہ دستار باندھی اور نماز کو چلا گیا۔ حضرت ربیعہ والد نے کھانا کھایا تو کھانا کھانے کے بعد اپنی گھر والی کو بلا کر پوچھا، نیک وقت یہ تو بتا کہ تو نے 30,000 درہم کا کیا کیا؟ جاتے وقت 30,000 درہم دے کر گیا تھا، اس کا کیا کیا؟ دیکھیں، اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں اپنے پیسوں کی فکر ہوگی، لیکن یہ چیک اینڈ بیلنس تو رکھنا چاہیے نا، بھائی جو پیسہ دیا تو اس کا استعمال کیا کیا؟ کہا اس کا بھی حساب دے دوں گی، جائیں آقا کریم علیہ السلام کی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ جب نماز کے لیے تشریف لے گئے نا، اور نماز پڑھ کر جب مسجد نبوی علیہ صاحبہ والصلاۃ والسلام کی چوکھٹ پر پہنچ کر اپنی چپلوں کی جانب قدم بڑھانے لگے تو ایک آواز نظر آئی، سنی آپ نے؟ پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک مقام پر لوگوں کا مجمع اکٹھا ہے اور ایک نوجوان درس حدیث دے رہا ہے، اور انداز اتنا دل نشین ہے کہ پاؤں رک گئے اور کھڑے ہو کے سننے لگے۔ قریب سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو بلا کر پوچھا کہ یہ دل نشین اور اتنی انہماک سے درس حدیث دینے والا نوجوان کون ہے؟ کہا ہمارے مدینے میں ایک صاحب ہوتے تھے ابو عبد الرحمن فروغ، وہ 27 برس سے جہاد پر گئے ہوئے ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے۔ گھر میں ملے تھے لیکن اس وقت الگ انداز تھا، اور اس وقت وہ نوجوان جبہ اور دستار پہن کر درس حدیث دے رہا تھا، اور سامنے امام مالک اور امام حسن بصری جیسے زمانے کے اتنے بڑے قد آور محدثین بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا یہ ان کا بیٹا ربیعہ ہے۔ گھر آئے، کافی دیر تک روتے رہے، آنسوؤں سے داڑھی بھر گئی، اور اس جب آنکھوں میں آنسو لے کر گھر آئے نا تو گھر والی کہتی ہے اپنے 30,000 درہم کا جواب مل گیا، میں نے تمہارے بیٹے کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کیے، اور آج وہ ایک بہت بڑا شیخ الحدیث ہے، امام الحدیث ہے، اللہ کے رسول کی مسجد میں بیٹھ کر درس حدیث دیتا ہے۔ کہتے ہیں نیک وقت جب مجھے پتہ چلا کہ یہ میرا بیٹا ہے جو درس حدیث دے رہا ہے، تو وہ حدیثیں سنا رہا تھا اور میرا قد بلند ہو رہا تھا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، حقیقت یہی ہے کہ ساری عزتیں جو ہیں نا وہ دین میں ہیں، ساری عزتیں، ساری کرامتیں یہ دین میں ہیں، لیکن ہمارا طرز زندگی انتہائی خطرناک حالات کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارا جب دل چاہتا ہے ہم دین کو اپناتے ہیں، اور جب دل نہیں چاہتا تو ہم دین سے منہ موڑ دیتے ہیں۔ بظاہر، صحیح بتا رہا ہوں میں، ایک کڑوی بات نظر آئے گی آپ کو اس میں، بظاہر ایسا لگتا ہے
کہ ہمیں بڑی دین سے محبت ہے، لیکن ہمارا طرز زندگی، انداز رہن سہن اسلام کے معاملے میں نا بڑا بے روی کا شکار ہے۔ بڑے مزے سے لوگ کہتے تھے ارے جناب یہ کیا بات ہوئی، ایک اتنا میاں بیوی کا رشتہ اور یہ صرف 3 بول سے ختم ہو جائے، اسلام کی حدود ہے نا۔ ایک صاحب میرے پاس سے نکاح کے فارم لے کے جاتے ہیں، وہ مجھے کہنے لگے یار وہ خاتون کا نکاح پڑھانا ہے اور کورٹ سے ان کی خلا ہوئی ہے۔ میں نے کہا یار اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، پہلے اس کو کنفرم کر لیں کہ اس شوہر نے آ کر طلاق دی ہے یا صرف یک طرفہ کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس بڑے معاملات ہیں اس کے اندر، کورٹ سے جو خلا حاصل ہوتی ہے نا یک طرفہ، جو مجسٹریٹ آزاد کر دیتا ہے، اس میں شرعی مسئلہ ہے۔ میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا ایسا مسئلہ ہے تو پھر فارم نہیں دوں گا اور آپ نکاح نہیں پڑھانا۔ اگلے دن فیس بک پر ان کی پوسٹ لگی ہوئی تھی، یار یہ اہل علم حضرات بھی اتنے خطرناک معاملات میں کیوں نہیں پڑھتے اور اس کا کوئی فیصلہ کیوں نہیں کرتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا ابھی ان پر پڑھی ہے تو یہ ایسی بات کر رہے ہیں، لیکن اسلام کا پورا ایک طریقہ، ایک لائے عمل موجود ہے۔ اگر عورت آزاد ہونا چاہتی ہے، علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے تو اس کا طریقہ کار موجود ہے۔ جائے کہ ہمارے یہاں جو اس میں انہوں نے تحریر میں یہ بھی لکھا کہ یار جبکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اہل علم جو ہے وہ اہل قانون سے مل کر کوئی حل کیوں نہیں نکالتے ہیں۔ اب وہ مجھے ملے تو ان کو بتاؤں کہ حل تو موجود ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے۔ اب کیا بتائیں کہ لوگ حرام کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، طلاق نے دے دی ہے، بیٹھے لے کے بیٹھے میں، دروازہ حرام کا کھلا ہوا ہے۔ دل ہوتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، جب دل نہیں ہوتا نہیں پڑھتے۔ دل ہوتا ہے تو روزہ رکھتے ہیں ورنہ نہیں رکھتے۔ حلال و حرام کی تمیز اٹھ گئی ہے، اپنے اوپر برا وقت آتا ہے تو جو بھی مل جائے۔ تو یہ بندہ غور کرے، اور پھر میری وہ بات کہ ساری عزتیں جو ہیں نا وہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑنے میں اور اس کی طرف بڑھنے میں ہے۔ بڑے بڑے نامور شخصیات آپ دیکھیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے، مشقت اٹھائی ہے، جب جا کے آج ان کے چمکدار قبے نظر آتے ہیں جن کی طرف ہمارے دل مائل ہوتے ہیں۔ یہ خوبصورت گنبد والی شخصیات جو آج جن کے نام پر لوگ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، وہ ایسے ہی ان کو مقام و مرتبہ نہیں ملا۔ انہیں یہ عزتیں حضور کے دامن میں آنے کی وجہ سے ملی ہے۔ دعویٰ ہمارا بھی یہی ہے، ہم بھی عاشق رسول اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن کیا عاشق رسول بے نمازی ہوتا ہے؟ کئی بار مدینے گئے ہیں پھر بھی ہم بے عملی کا شکار ہیں، چہرے پر سنت رسول نہیں سج پاتی تو وہ تو چکر کاٹ کے آ گئے۔ تو ہمارے اندر جسے کہتے ہیں نا تبدیلی کا تو ایسا نعرہ ہے کہ اس تبدیلی سے نفرت ہونے لگی ہے، ہم تو کہتے ہیں بہتری کی طرف آئے۔ ہم میں کا ہر شخص غور کرے کہ اس کی زندگی میں کتنی شب برات آئیں۔ بھائی میری عمر 50 سال سے اوپر ہے تو زندگی میں 50 بار تو رمضان دیکھ لیے نا، 50 مرتبہ شب برات بھی گزری، اور شب برات پھر آنے والی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا اس پہ بات کریں گے، شب برات آنے والی ہے، لوگ رو رو کر بھی توبہ کر رہے ہوتے ہیں، آہیں سسکیوں کی آوازیں مسجد میں سے آ رہی ہوتی ہے، استغفار کر رہے ہوتے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، توبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں شب برات کو تو منایا جاتا ہے نا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ معراج پر تو پھر بھی اختلاف ہے کہ حضور کیسے گئے اور کیوں گئے اور کیسے گئے، شب برات تو مناتے ہیں نا، شب قدر تو مناتے ہیں نا۔ میں کہتا ہوں کہ اگلے دن تو 80% کرپشن ختم ہو جائے، توبہ کر لی، 80% برائیاں ختم ہو جائیں، ملاوٹ ختم ہو جائے، توبہ جو کر لی۔ لیکن اب ہم غور کریں کہ وہ توبہ رسمی تو نہیں ہے، رسمی تو نہیں ہے وہ،
یا پھر منہ پر چپیڑے مارنے کا نام توبہ سمجھا ہوا ہے ہم نے، ایسے ہاتھ مار کے کہتے ہیں توبہ توبہ، جبکہ محبوب خدا کہتے ہیں الندم التوبہ، توبہ ندامت کا نام ہے۔ دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ ہماری کون سی اولاد ہماری زیادہ فرما بردار ہے، پہلی والی، دوسری والی، تیسری والی، چوتھی والی، کون سی اولاد زیادہ فرما بردار ہے؟ چپکے چپکے ماں بھی کہتی ہے اگر علیحدہ ہونا پڑا نا تو فلاں کے ساتھ رہوں گی، پتہ ہوتا ہے نا، ایک اندازہ ہو جاتا ہے کون فرما بردار ہے، کون رکھے گا، کس کا رویہ تلخ ہے، ہم جانتے ہیں نا۔ تو یہ محبتیں ہمیں احساس دلائی دیتی ہے کہ کون ہمارے قریب ہے۔ اب بلا تشمیع امام قشیری ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، رسالہ قشیریہ میں انہوں نے ایک حکایت نقل کی ہے کہ حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ کیا فرمایا پتہ ہے؟ فرمایا اے داؤد، ایک تو وہ لوگ ہیں جو میرے قریب ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو مجھ سے دور ہیں۔ کیا فرما رہا ہے رب؟ اس کا متن کچھ اسی طرح ہے، اے داؤد ایک تو وہ لوگ ہیں جو مجھ سے قریب ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو مجھ سے دور ہیں۔ وہ جو مجھ سے دور ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ ان کی توبہ پر میں کتنا خوش ہوتا ہوں۔ رب کیا فرما رہا ہے؟ ان کی معافی، تلافی، ان کی توبہ، استغفار پر میں رب کتنا خوش ہوتا ہوں۔ اگر وہ یہ جان لیں تو وہ اسی بات پہ مر جائیں۔ اے داؤد، وہ بندہ جو مجھ سے دور ہے لوٹ کر آتا ہے تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں، اس سے زیادہ جو میرے قریب ہے۔ سچا توبہ کا نتیجہ ماخذ یہ ہے کہ رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ اولاد ہم سے کچھ، ہم اولاد سے کچھ، دنیا اعتبار سے میں جانتا ہوں کہ کون سے نمازی میرے قریب ہیں، وہ یقیناً فطری بات ہے، وہ دل کے بھی قریب ہے، لیکن جو بندہ اللہ کے قریب ہو، وہ ایک حکایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ ہارون رشید جو ہے نا وہ اپنے چھت پر تھا محل کی نا، تو ایک بہلول دانا رحمۃ اللہ، بڑے مجذوب بزرگ تھے یہ، وہ اس دور کے تھے، وہ محل کے قریب آئے نا تو بادشاہ سلامت نے آرڈر کیا کہ ان کو اوپر بھیج دو۔ اب وہ اوپر بھیجنے کے لیے کہا کہ وہ ایک یوں کہہ لیں کہ لفٹ بنانے کے لیے ایک ٹوکری سی، ایک زنبیل رسی میں باندھ کے بھیجی گئی، اور ان بزرگ کو اس پہ سوار کیا گیا اور اوپر گھسیٹ لیا گیا۔ جب بہلول دانا علیہ رحمہ کو ہارون رشید کے سامنے پیش کیا گیا نا تو کہا بھئی، ہارون رشید کہتا ہے کہ میں نے ایک سوال کرنا ہے۔ کہا تیرا سوال کا انداز بھی خوب ہے، بادشاہ ہے نا تو، بلایا بھی کس طرح، چند منٹ میں اس نے سیڑھیوں سے چڑھنا پڑا نہ کچھ، ایسی گھسیٹ کے اوپر بلا لیا۔ کہا بادشاہ ہے نا، تیرے بلانے کا انداز بھی الگ ہے۔ کہا پوچھ۔ مجذوب بزرگ تھے یہ، جس کو چاہتے تھے نا مٹی کا گھر بنا کے کہتے تھے لو جنت تمہاری، اللہ والوں کی شان ہے بھائی یہ۔ تو کہا یہ بتا کہ بہلول تو اللہ کے قریب کیسے پہنچا؟ کہا ایسی پہنچا جیسے تو نے اپنے قریب بلایا، ایسی پہنچ گیا۔ کہا ایسی پہنچ گیا؟ کہا ہاں، میں رب کے قریب بس چل پڑا، رب نے خود مجھے اپنے قریب کر دیا، لیکن میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہ جانتا ضرور ہوں کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو رب عز و جل ہم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اب کی بار جو شب برات آئے نا، دیکھیں اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو وقت شب برات کے قریب جا رہا ہے نا، میں بارہا اس پر گفتگو ہر سال ہی ہوتی ہے کہ یہ جو دن ہوتے ہیں نا آخری دن ہوتے ہیں، جسے ہم کلوزنگ کہتے ہیں۔ اب رجسٹر جو ہے نا ہمارے دفتر اعمال جسے کہتے ہیں وہ کلوز ہونے والا ہے۔
رب سب جانتا ہے، وہ ہمارے دل میں پیدا ہونے والے قطرات کو بھی جانتا ہے وہ۔ پھر بھی اس نے قانون بنایا ہے کہ ایک رات ایسی رکھی ہے کہ ہمارے دفتر اعمال اس کی بارگاہ میں پیش ہوں، اور 15ویں شب ختم ہوگی، 15 کا دن شروع ہوگا، ہمارا نیا اعمال نامہ شروع ہو جائے گا۔ تو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اب جو کچھ گزرا اس رات ہم اب سچی توبہ کر رہے ہیں۔ میں اپنے اوپر غور کروں نا، مجھے کہتے ہیں بال سفید ہو گئے، اب بھی توبہ نہیں کرو گے؟ اٹھنے لگتا ہوں تو کبھی کبھی میں ہاتھ زمین پہ لگا کے اٹھتا ہوں۔ بندہ غور کرے نا، ہر شخص اپنے اپنے بارے میں، اب بھی توبہ نہیں کرو گے سچی؟ جوڑ جوڑ میں درد رہتا ہے کہ اب بھی سچی توبہ نہیں کرو گے۔ اولاد جوان ہو گئی ہے کہ اب بھی سچی توبہ نہیں کرو گے۔ دوائیوں پہ کھا کھا کر گزارا ہے، اب بھی سچی توبہ نہیں کرو گے؟ کب کرو گے؟ لوٹا۔ رب کو بہت پسند ہے یہ ہمارا عمل کہ ہم سچی توبہ کریں، حقیقی معنوں میں ہم اپنے اندر تبدیلی بصورت بہتری کے لائیں، عزم مصمم کے ساتھ اس دفعہ ہم توبہ کریں کہ یا اللہ اب ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، کوئی نماز، بس جب تیرا بلاوا آ جائے گا نا ہم آ جائیں گے۔ مطلب مرد، ہم کسے کہتے ہیں؟ جنس ہے نا یہ، میل اور فیمیل۔ قرآن میں مرد کس کو کہا ہے پتہ ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ وہ مرد جن کا سودا انہیں غافل نہیں کرتا۔ مرد کہا گیا، ان کو غافل نہیں کرتا۔ پھر اس آیت مقدسہ کے تحت امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ لوہار ہوتا ہے نا، اس کے سامنے لوہا رکھا ہے اور وہ اس کو کوٹ کر، چوٹ مار کر جو چاہتا ہے وہ بناتا ہے۔ تو لوہار چوٹ مارنا ہی چاہتا تھا، اذان کی آواز آ گئی، اس نے ہتھوڑا اٹھا لیا تھا، اس نے مارا نہیں، رکھ دیا، اللہ کا بلاوا آ گیا۔ کہا موچی اس نے سوئی چمڑے میں گھسیڑ دی، پرو دی، اب دوسری طرف نکالنے میں کیا لمحہ لگے گا، کتنا وقت لگے گا؟ کہا اگر اذان کی آواز آتی تو وہیں رکھ دیتا۔ فرما ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کا سودا انہیں غافل نہیں کرتا۔ وہ مرد، اب مجھے بتائیں قرآن مرد اسے کہہ رہا ہے کہ اس کو وہ غافل نہیں ہوتا۔ اب ہم اپنے اوپر غور کریں، ہم مرد ہیں الحمدللہ، جنس کے اعتبار سے تو ہم مرد ہیں، سارے اسلام کے جتنے قانون ہیں اس کے ہم مکلف مرد ہونے کی حیثیت سے ہیں، لیکن مردانگی کا معیار قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ اس کی روزی، اس کی دکان، اس کی روٹی اسے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ تو اللہ ہماری غفلت کے پردوں کو چاک فرمائے، ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنائے، اور ہماری زندگی کی ایسی یہ رات آئے جو ایک مثالی رات ہو جائے، ایک ایسی رات ہو جائے زندگی کی کامیاب ترین کہ پھر ہم اس کے در سے وابستہ ہو جائیں، دین سے محبت کرنے والے بن جائیں، اپنی اولاد کو دین پڑھانے والے۔ دیکھیں نا وہ دور حدیث، نوجوان پڑھ رہا ہے، باپ کا قد بلند ہوتا جا رہا ہے، تو ہم بھی تو کوئی اللہ کی بارگاہ میں ایک نوجوان اپنا پیش کرے، اس کو حافظ قرآن بنائیں، پھر ماحول بھی دیں۔ خالی حافظ بنا رہے ہیں لوگ، میں دیکھ رہا ہوں، ماحول نہیں دے رہے ہیں۔ ان اللہ حافظ و نافذوں کا ماحول بہت ضروری ہے۔ عالم دین بنائیں، قاری قرآن بنائیں۔ جب آپ کا دین سے تعلق ہے الحمدللہ، میں اس سے انکار نہیں کرتا، اس انداز میں ہوگا نا کہ ہم سچی محبت کریں گے اللہ کے رسول سے، اور سچی محبت کریں گے، اب عمل جب ہمارا بتائے گا کہ واقعی میں ہمیں سچی محبت ہے، دین سے پیار ہوگا نا، پھر دیکھیں ہمارے لیے ایسی راہیں کھلتی ہیں، ایسے دروازے کھلتے ہیں، لوگ کہیں گے یار واقعی میں یہ کامیاب ترین اولئک هم المفلحون کا مصداق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں باعمل بنائے، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا یا الہی۔